ایک اور چیز بھی تھی کہ مطلب اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں جی کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس نے اس دنیا میں جی جہاں بعض جبلتوں کو پابند کیا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے ان کا تعلیم دی ہے کہ مطلب اس کو بے نتھا نہ چھوڑا جائے، تو اگلے جہان میں کیسے انہی جبلتوں سے متعلق چیزوں کو جو ہے وہ بالکل ہر لحاظ سے مادر پدر آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مطلب جب یہاں اس دنیا میں ناپسند کیا گیا۔ جی جی امام صاحب ویسے ایک بھی نفس یہ سے ایک روحانی انعامات کی دنیا ہے، کیونکہ جی یہ ساری کی ساری دنیا عالم روحانیت کی باتیں ہیں، بالکل اور یہ سب کچھ جو ذکر ہے یہ تمثیلی لحاظ سے ہے۔ قرآن مجید میں بار بار مثلاً کا لفظ آیا ہے، جب بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا قرآن مجید نے ایک سے زائد مرتبہ مثل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مثال دی گئی ہے ان چیزوں کی جن کو تم جانتے ہو۔ جی اصل نعمتیں وہ ہوں گی جن کو تم نے نہ دیکھا نہ سنا، نہ تم ان کا ادراک حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بہت اعلیٰ خاص قسم کی روحانی لذات اور نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کی۔ جی ایک اور چیز کی، اگرچہ مختصراً آپ نے اس کو اختصار کے ساتھ ٹچ تو کر لیا ابھی، لیکن یہ کہ پچھلے دنوں ایک تو اخبارات میں بھی بہت آیا، خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا نے کافی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا خبر کو، پھر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا حوالہ دیا کہ ایک سیوسائڈل بمر پکڑا گیا، نہیں کر سکا سیوسائڈ، وہ چلا نہیں سکا اپنی جیکٹ کو، تو اس کی جب جمع تلاشی لی گئی تو اس نے اپنے اعضائے مخصوصہ پر تولیہ باندھ رکھا تھا، تولیے باندھ رکھے تھے۔ تو وہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے، کوئی بیماری ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے مولانا صاحب جنہوں نے مجھے ٹریننگ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے اگلے جہان میں جاؤ گے اور وہاں پہ تمہیں جو انعام دیا جائے گا اس میں تمہیں 70 حوروں کو کیٹر کرنا ہوگا، تو اس لیے میں اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ تو اگر ایک یہ وضاحت ہو جائے کہ اگرچہ بعض اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرنے والے لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں لیکن دراصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کی غلیظ باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں اور کس طرح اس کو بڑھا چڑھا کر جو نوجوانوں پہ قبضہ کر کے ان کے معصوم ذہنوں کو مسموم کرتے ہیں اور ایسی گندی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ عاقبت سے بالکل بے خوف ہو کر، بے دھڑک ہو کر وہ ظلم کماتے ہیں جس کے نتیجے میں جنت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، دودھ کی، شہد کی اور ساتھیوں کی، روحانی ساتھیوں کی، یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہیں، اور جو لوگ جن کو یہ اکساتے ہیں اس قسم کا لالچ دے کر، ان کے بارے میں تو دیکھیں کہ ایسا شخص جو سوئسائڈ بمر ہے وہ حقیقت میں ایک قسم کا دوہرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی جان لیتا ہے، اپنی جان لینا، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، تو جو شخص حرام کام کرے گا کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو جان دی ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ اس جان کی حفاظت کرے، اسی لیے لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں، ورنہ موت کیوں نہیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ معصوم انسانوں کو اپنے اس نشے کے نتیجے میں جو ادویات کے نتیجے میں ان پر سوار کر دیا جاتا ہے، اس نشے سے مغلوب ہو کر اور ان لالچوں پر آنکھیں بند کر کے جو قبول کر لیتے ہیں، پھر وہ بالکل عاقبت سے بے نیاز ہو کر معصوم انسانوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کو مارنا اور قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قاتل جو ہے وہ جنت میں نہیں جاتا، وہ کہیں اور ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو نعمتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی وہ نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو عطا کی جائیں گی۔ جو شخص سوئسائڈ بمر ہے وہ تو یہ ڈبل جرم کرنے کے بعد جنت کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔